به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر ہے، اس کا احسان ہے، رب کائنات کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے اس مصروفیت کے وقت میں سے وقت نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہاں مسجد میں آنا، اپنی بارگاہ میں بیٹھنا اور عبادت کرنا، سننا سنانا اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرمائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت دور حاضر میں بہت سارے چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اپنی صحتوں کی طرف دیکھ لیں تو بھی، اگر ہم معاشیات کی طرف دیکھ لیں تب بھی پریشانی ہے، مذہبی رجحان کی طرف دیکھ لیں تب بھی پریشانی ہے۔ تو گویا کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جسمانی ہو، روحانی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یہ ہر قسم کی پریشانیوں کا دور چل رہا ہے۔ مذہبی طور پر دیکھیں تو مذہبی فتنے روز بروز نئے سے نئے مسائل گھڑ کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تب بھی آئے دن کوئی نیا سے نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، خاندانی، معاشرتی، کسی کے خاندان کا مسئلہ ہے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی معاشی تنگیاں تو سب کے سامنے عیاں ہیں۔ کھانے کے لیے آٹا نہیں، چیزیں نہیں ہیں، پیسے جیب میں ہیں، چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال سے نہیں ہوتا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا کس سے ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا۔ انسان پیسوں کو جیب میں رکھ کر ساری دنیا پھرتا رہے، مطلب کی چیز نہیں ملتی۔ لاکھوں روپیہ لے کر پھرتا رہے، مطلب کی چیز نہیں ملتی۔ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لے کر جیب میں پھرتا رہے، اگر بازار میں آٹا ہی نہ ملے تو کیا فائدہ پیسوں کا؟ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے۔ اللہ چاہیں گے تو گھر کے باہر سے ہی ہر چیز کو میسر فرما دیں گے، نہیں چاہیں گے تو دنیا پھر لو، کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے، جو میرے رب نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ تو پھر جب ہونا وہی ہے جو رب نے چاہنا ہے تو پھر رب کی چاہت والے ہم کام کرنا نہ شروع کر دیں، کیوں نہیں؟ رب کے چاہنے والے کام نہ شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے، ایسے کام مجھ سے کروانے شروع کر دے جو کام تجھ کو پسند ہے۔
ایسے اعمال کروانے شروع کر دے جو تجھ کو پسند ہے. ہم مانگے تو صحیح. ہم نے اپنے مانگنے کا معیار، مانگنے کا صرف اور صرف چند چیزیں مانگنے کے لیے اللہ رب الجلال سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کہ اللہ مال دے دے، اللہ دولت دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ گھر دے دے، اللہ کاروبار دے دے، اللہ یہ دے دے. کبھی یہ نہیں فرمایا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ اس رمضان جو ہے نا وہ تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، آئندہ رمضان پکی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. کبھی مانگی دعا ہم نے؟ نہیں مانگی. مانگتے بھی نہیں ہیں. توفیق ملنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، مانگتے بھی نہیں ہیں. ایک بندے سے کہا، میں نے کہا یار اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد کی توفیق دے. قرآن کہتے جی قاری صاحب دعا مانگے تو شاید پڑھنا ہی پڑ جائے گا، شاید پڑھنی پڑ جائے گی، راتوں کو اٹھنا پڑ جائے گا، قرآن مجید پڑھنا پڑ جائے گا. تو بھائی جب اللہ توفیق دے دے گا تو پڑھنا کوئی آسان نہیں، مشکل نہیں ہو جائے گا، پھر تو آسان ہو جائے گا. مانگے تو صحیح نا. ہم نے تو مانگنا صرف اللہ سے مال دولت گاڑی گھر جی اولاد بیوی بچے یہ چیزیں مانگنا ہے بس. صحابہ تو یہ نہیں کیا کرتے تھے. صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان اقدس سے کیا الفاظ نکلے اور ہم صفوں میں کھڑے ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا اعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرنا شروع کر دیں. اور ہم کہتے ہیں، ہم تو اس کی طرف دیکھتے ہیں یہ کام کیا کرتا ہے جو اس کے پاس گاڑی آ گئی، یہ کام کیا کرتا ہے جو اس کے پاس اتنا کاروبار چمک گیا اس کا، تو یہ دیکھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو یہ نہیں دیکھا کرتے. جب فراوانیوں کا دور آیا صحابہ اللہ کے بارگاہ میں پھر بھی رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا اللہ کہیں ہماری کاوشوں کا، ہماری جو ہم نے اسلام کے لیے مشقتیں مشکلات اٹھائی ہیں، کہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر ہی تو نہیں ملنے لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، حضور کے بڑے محبت کرنے والے صحابی، حضور سے یہ اور یہ حضور سے محبت کرنے والے صحابی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے اور ایک چبوترا بنا ہوتا ہے جس کو کہتے تھے اصحاب صفا، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آ کر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور حضور سے سبق لیا کرتے تھے، تعلیم لیا کرتے تھے، تو وہاں تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر گیا، مسجد نبوی میں گیا. بھوک بڑی شدید تھی، انتہائی کی بھوک لگی ہوئی تھی اور عالم یہ تھا کہ شاید ابھی بے ہوش ہو جاؤں. فرمانے لگے کہ میں اسی بھوک کے عالم میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے میں کہنے لگا کہ یہاں سے ابھی ابو بکر صدیق گزریں گے اور میں ان سے مانگوں گا تو نہیں، ہاں البتہ کوئی مسئلہ پوچھوں گا تو وہ میری آواز کی لڑکھڑاہٹ کو سنیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ بھوکا ہے، مجھے لے جائیں گے، کوئی کھانا وانا کھلا دیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نکلنے لگے. جب نکلے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف فرما تھے. کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ابو بکر یہ مسئلہ ہے. پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ضرورت کو سمجھا نہیں، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ اب میں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، چلو ان سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور پھر شاید وہ میری حالت کو سمجھ جائیں. فرمانے لگے کہ جب میں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی بتایا اور چلے گئے. قربان جاؤں. فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. کیا میں نے سوچا کہ اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیچھے بچے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھوں گا، حضور نے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے نا پھر اللہ کے سپرد تو ہے ہی. کہنے لگے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آگے بڑھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں دیکھا اور مسکرائے، کہنے ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ فرمایا حضور 3 دن سے کھایا کچھ نہیں ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. فرمانے لگے مسئلہ نہیں پوچھا، ابھی پوچھا نہیں، بس کوشش کی کہ پوچھ لوں. پوچھنے کے لیے بڑا ہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسئلہ تو پوچھنا ہے، جو مسئلہ تیرا ہے وہ پوچھنا ہوں تجھ سے، تیرا کیا مسئلہ تو بتا. فرمانے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے گئے اپنے گھر اور فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو اندر سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی دوسری امہات المومنین کی ماؤں میں سے کسی کو پوچھا کہ کھانے کے لیے کہا. فرمایا حضور ہدیے میں ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے. کہنے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لے آؤ. جب لے کر آئے
تو ابو ہریرہ کو فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ یہ تو بتا ذرا چبوترے پہ بندے کتنے بیٹھے ہیں، اس صفے کے اوپر اصحاب صفہ میں بندے کتنے بیٹھے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے کہا حضور تقریباً کوئی 70-72 بندے تو ہوں گے۔ کہنے لگے بلا لاؤ ان کو بھی، ظاہری بات ہے ابو ہریرہ نے نہیں کھایا تو باقیوں نے بھی نہیں کھایا ہوگا، لے آؤ بلا کر۔ کہنے لگے جب لے کر آیا میں تو سوچنے لگا ایک پیالہ دودھ کا ہے، 72 بندے ہیں، 73واں میں ہوں، 74 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ظاہری سی بات ہے بلانے والا بھی میں ہوں، تو اب تقسیم بھی مجھ سے ہی کروائیں گے، تو جب مجھ سے تقسیم کروائیں گے تو ظاہری سی بات ہے ایک پیالہ تو دودھ کا ہے، میرے ہی سے کیا آئے گا؟ کہ دل میں سوچ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ لاؤ پلانا شروع کرو۔ دائیں طرف سے شروع کیا تو بائیں طرف جب ختم ہوا 72 بندوں نے پی لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیالہ دودھ کا ختم نہیں ہوا، ابھی دودھ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضور کی خدمت میں حاضر فرمایا۔ میں نے کہا حضور یہ دودھ آپ نوش فرمائیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے ابو ہریرہ اب تو بھی، اب تو بھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی۔ کہنے لگے میں اور پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور بھی۔ 3 دفعہ میں نے پیا اور رج کے پیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور بھی۔ فرمایا حضور اب جان نکل جائے گی، اب دل میں اب میدے میں اتنی جان نہیں ہے کہ پی سکوں، میں سیر ہو گیا ہوں۔ پھر فرمایا 74 میں حضور علیہ السلام نے پیالہ اپنے دست شفقت میں لیا اور لے کر کے خود نوش فرمایا۔ دودھ تب جا کر کے ختم ہوا، دودھ تب جا کر کے ختم ہوا۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فراوانی کا عالم آیا، فراوانی کا عالم آیا، فتوحات ہوئی، اسلام کو 72 قسم کے کھانے لگے پڑے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ان کھانوں کو دیکھا کرتا اور دیکھ کر کے کہا کرتا کہ اللہ کہیں ہماری ان کوششوں کا، ان مصیبتوں کا، ان مشقتوں کا بدلہ اس دنیا میں تو نہیں دے دیا، اسے دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اور خود سے کہا کرتے تھے ابو ہریرہ کیا ہی تیرا کیا تیری اوقات ہے، کیا تیری ذات ہے، تو وہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے حجرے اور ممبر کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا، بے ہوش پڑا ہوتا تھا، لوگ تیری گردن کو پاؤں سے ملا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، بھوک کا دورہ پڑا کرتا تھا مجھے، حالانکہ بھوک کا دورہ پڑا کرتا تھا، مرگی کا دورہ نہیں پڑا کرتا تھا۔ لوگ اپنے پاؤں سے میری گردن کو دبایا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اے اللہ آج یہ اتنی فراوانیاں دے دی ہیں، کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں سب کچھ دے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو صحابہ اکرام کے سامنے ان چیزوں کا آنا ان کے لیے باعث تشویش ہو جاتا تھا کہ کہیں اللہ رب الجلال نے ہمیں دنیا میں تو نہیں بدلہ عطا کر دیا ہماری نعمت، ہماری کاوشوں کا، ہماری جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم نے قدم بقدم زندگیاں گزاری ہیں، وہ کہیں اس تمام کا صلہ اللہ رب الجلال نے اس دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ صحابہ اکرام کا تو یہ عالم تھا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہا کرتے ہیں اے اللہ مال دے دے، اے اللہ دولت دے دے، اے اللہ گاڑی دے دے، اے اللہ موٹر سائیکل دے دے، اے اللہ یہ دے دے وہ دے دے۔ کبھی یہ نہیں مانگا اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، کبھی یہ نہیں مانگا۔ ہاں یہ مانگتے ضرور ہے، اتنا مانگنا ضرور سنا ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، ٹھیک ہے، دے گا تو میں قرآن کا حافظ بناؤں گا، خود نہیں بنوں گا، خود نہیں بنوں گا، اس کو بناؤں گا۔ بھائی وہ تو جب آئے گا تب کی بات ہے، خود تو کوئی محنت کر لو۔ اولاد بھی محنت اس وقت کرے گی نا جب باپ نے کچھ کیا ہوگا، ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم کس لیے کر رہے ہیں محنت؟ اس لیے محنت کر رہے ہیں نا، آج محنت کی ہوگی تو چلو 2 نسلیں کچھ کام کر کے تو جائیں گی نا، کوئی صحیح معاشی تنگیوں سے تو بچے رہیں گے نا، کیوں نہیں؟ تو کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی تھوڑا سا دین کا کام بھی کر لے کہ آنے والی نسلیں کم از کم کچھ نہ کچھ دین پر تو چل جائیں۔ یہ دعا کرتے ہیں اللہ بچہ دے گا تو اس کو حفظ کروائیں گے لیکن خود نہیں کریں گے، اے اللہ بچہ دے گا تو اس کو نماز کی توفیق، اس کو نماز پڑھائیں گے خود نہیں پڑھیں گے، اے اللہ بچہ دے گا تو اس کو روزے رکھوائیں گے خود نہیں رکھیں گے۔ میرے عزیز دوستو وہ تو جب ملے گا تب ملے گا، خود تو کریں، خود تو کریں۔ ان کی تربیت کرنا تو فرض ہے، اچھی تربیت کرنا، لیکن بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی تو صحیح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ ہم بھی تو کسی کے بیٹے ہیں کہ نہیں، اس کا نہیں دل کرتا ہوگا کہ میرا بیٹا حافظ ہو، شاید اس نے بھی یہی دعا مانگ کے لیا ہو کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو حافظ بناؤں گا، وہ پتہ لگا کہ وہ جناب وہ حافظ تو نہیں بنا، اللہ ہی حافظ بن گیا وہ تو میرے عزیز دوستو خود اپنے آپ کو صحیح کرنا سیکھیں۔ اپنے آنے والی نسلوں کی فکر تب ہوگی جب آپ خود صحیح ہوں گے، ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہم اپنی نسلوں کی صحیح اصلاح کریں گے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا، تو ہم اپنی نسلوں کو دین کی طرف کیسے راغب کریں گے؟ اور یاد رکھیں یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں آپ یقین مانیں کہ ایسے اسٹوڈنٹس
جو 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں میٹرک یہ بڑے بڑے اسٹوڈنٹس جو ہیں کہلوائے جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، حضرت صدیق اکبر کون ہے، حضرت عمر فاروق کون ہے، حضرت علی المرتضیٰ کون ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، نہیں پتہ ان کو۔ جا کے پوچھ لیں کبھی اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی ایسے پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں کہ بھائی حضرت صدیق اکبر کون تھے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کتنا کیا علم ہے۔ تو جب اس دور کے اندر کا یہ عالم ہے کہ اسلامی معلومات اور اسلامی دین اور دین کے متعلق اتنی دوریاں ہیں کہ اپنے خلفائے راشدین تک کا نام نہیں پتا، بلکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر ایک بندہ دوسرے لڑکے سے پوچھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نہیں پتا، نہیں پتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہمارے آخری نبی کون ہے، کہتا ہے حضرت آدم، آخری نبی کون ہے، کہتا ہے حضرت آدم۔ میرے عزیز دوستو کہ یہ کس وجہ سے ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہمیں خود آتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے نا۔ ہم تو یہ اس سوچ پر نسلیں بڑھانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ آئیں گی تو دین پر چلنا شروع کر دیں گی، نہیں چلیں گی جب خود نہیں آئے گا، خود سمجھ نہیں آئے گی نا۔ ابا جی سے پوچھ لیا، ابا جی زکات کیسے دینی ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لو جا کے۔ ابا جی نماز کیسے پڑھنی ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لو جا کے۔ ابا جی روزے کے فرائض کیا ہے، روزہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، روزے کے اندر کن کن چیزوں سے بچنا ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لو۔ تو سارا کچھ مولوی صاحب سے پوچھنا ہے، کوئی ابا جی کو خود بھی آنا چاہیے کہ نہیں ہے، کوئی ابا جی کو خود بھی آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے محنت درکار ہے بھائی۔ جس طرح سے کام سیکھنے کے لیے سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہو نا، خود نہیں آئے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو سوئی پکڑا دو، دھاگا پکڑا دو، اس کو نہیں پتا اس کا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی سکھانا پڑتا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے سوئی میں دھاگا ڈالنا، ایک سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی سکھانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ سوئی میں دھاگا اس طرح سے ڈالنا ہے۔ تو اتنا بڑا دین ہے، وہ سن سنا کے نہیں آئے گا، وہ سن سنا کے نہیں آئے گا، کچھ ادھر سے سنی کچھ ادھر سے سنی، چار باتیں ادھر سے سنی دین آ گیا، نہیں آئے گا۔ دین کو سیکھنا پڑے گا، چاہے دن میں آدھا گھنٹہ کیوں نہ نکالو، نکال کر کے دین کو سیکھو تو صحیح۔ آج دین کی قدر بار بار یہ بات کہا کرتا ہوں ہمارے دلوں میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین کے لیے لگا کچھ نہیں ہے، ہمارا دین کے لیے لگا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے نماز چھوٹ جائے رونا نہیں آتا، اس لیے روزہ چھوٹ جائے رونا نہیں آتا، اس لیے کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے رونا نہیں آتا۔ رونا کب آتا ہے؟ جب بچہ بیمار ہوگا پھر رونا آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر انویسٹ ہو چکی ہے، پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اپنے پلے سے اس کے اوپر لگا چکے ہیں، خون مال جان لگا چکے ہیں اس کے اوپر۔ گاڑی خراب ہو گئی، اب پریشانی کا سبب بن گیا، کیوں کہ وہاں خون مال جان پیار سارا کچھ لگ چکا ہے اس کے اوپر، دین کی خاطر لگا کچھ نہیں نا، اس لیے پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ جس چیز کے اوپر محنت ہوگی، مشقت ہوگی، اگر اس چیز میں رتی بھر بھی نقصان ہو جائے انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن ایک دین اسلام اتنا لاوارث ہے کہ آج ہم اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں 10 باتیں 10 بندوں سے سن کے یاد ضرور کر لیں گے، پتہ لگ جائے گا کہ یار اس نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ بات کی ہے، بس بحث کے لیے 10 گھنٹے ہمیں بٹھا دیں نہیں ختم ہوگی، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان۔ کوئی عیسائی ہمیں پوچھ رہے کہ بھائی مجھے غسل کرنا ہے، مجھے غسل کا طریقہ تو سکھاؤ، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، صحیح سے وہ بتائیں گے۔ بھائی صحیح سے ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہم نماز پڑھنی سکھاؤ، بھائی مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں وہ سکھائیں گے۔ بھائی ہمیں خود کیوں نہیں آتا؟ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، یہ وہ علم ہے، یہ وہ فرائض ہے جو ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کو آنے چاہیے۔ نہیں آئیں گے تو جیسے مرضی بعد میں جیسے نماز سکھا دی ویسے پڑھ لی، صحیح پڑھی غلط پڑھی کوئی پتہ نہیں، کیوں نہیں؟ جیسے آج سے 25 سال پہلے نماز پڑھ رہے تھے آج بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں کسی کو نہیں بتانا۔ تو میرے عزیز دوستو یہ دین سننے کی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، دین کو سن کر اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ سنی سنائی بات انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہے اور سیکھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا وہ نہیں نکلتی، وہ انسان کے دل اور دماغ کے اوپر پختہ ہو جاتی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ ہم بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بحث مباحثہ میں گھنٹوں لگا دیں گے، لیکن دین کو سیکھنے میں 10 منٹ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی عمل کرنا پڑ جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، ایک طالب علم کو کہا کہ بھائی دعا مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے قاری صاحب پھر تو پڑھنا پڑ جائے گا، نماز پڑھنی پڑ جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو مانگے تو صحیح، مانگیں گے تو اللہ رب الجلال آسان بھی کر دیں گے، ہمارا دل اس طرف راغب ہو جائے گا، ہمیں نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج 16 روزہ ہے نا، 16 روزہ ہے اور 17ویں تراویح ہوگی، تو 17 تاریخ 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے، اور ایک دن پہلے کل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا یوم ولادت بھی تھا. ہمیں یاد ہونی چاہیے یہ تاریخیں، کم از کم تاریخیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان تاریخ کو یہ کام ہوئے تھے. ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کون؟ ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور مومنوں کی ماں ہے، مسلمانوں کی مائیں کہہ رہی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی بیویاں وہ سارے کی ساری بیویاں ہماری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں. ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا ہم پر واجب نہیں، فرض ہے. ہاں یہ یاد رکھیں، ان کی عزت، ان کو قدر کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت ہمارے لیے فرض عین ہے، اسی طرح ہی امہات المومنین اور ان کی عصمت کی حفاظت کا پہرا دینا یہ بھی ہمارے اوپر فرض عین ہے. کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں باہر سے نہیں پتہ لگیں گے، وہ ہمیں کن سے پتہ لگیں گے؟ امہات المومنین کے ذریعے پتہ لگیں گے، امہات المومنین کے ذریعے پتہ لگے. رمضان المبارک میں جیسے پیچھے بھی عرض فرمایا میں نے کہ اسی مہینے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی، پھر اسی مہینے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت آ رہی ہے آگے 21ویں رمضان المبارک کو. تو یہ رمضان المبارک جہاں رحمتوں، برکتوں اور جہنم سے چھٹکاروں کا مہینہ ہے، وہاں اصحاب محمد اور اہل بیت کے اس دنیا میں آنے اور جانے کا بھی یہ مہینہ ہے. ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. میں یہی بات میں کہا کرتا ہوں، ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے نا. جب ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوگا ہم نے اپنی نسلوں کو کیا بتانا؟ اب ہمارے سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی، ہمیں نہیں پتہ کون تھی. عمومی طور پر ہماری یہ غلطی ہے کہ ہمیں نہیں محسوس، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون تھی. ہاں یہ یاد رکھیں، ہمیں خود کو پتہ ہوگا ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے. ہمارے دماغوں کے اندر یہ ہے، ہماری اولاد ہوگی تو ہم ان کو دین سکھائیں گے. ہاں جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے باپ نے بھی یہ نیت کی تھی، ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم اس کو دین سکھائیں گے. جب خود نہیں سیکھ سکے نا تو آگے 10 نسلوں کو بھی نہیں سکھا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے باپ نے نہیں سیکھا تو ہم نہیں سیکھ سکے، اور ہم نے نہیں سیکھا تو ہم اپنی نسلوں کو کہاں سکھائیں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو کہاں سکھائیں گے؟ ہم اگلے کے اوپر بوجھ ڈالنے کی سوچتے ہیں، اپنے دماغ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. اپنے دماغ کے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو کرنا پڑ جائے گا. تو میرے عزیز دوستو یہ کرنے کا وقت ہے. ہاں یہاں کریں گے وہاں بھریں گے، اچھا کریں گے اچھا بھریں گے، اچھا کریں گے اچھا بھریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنتی ہونے میں، صحابہ اکرام ہو، اہل بیت ہو، ان کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کیوں جی کوئی شک ہے ان کے جنتی ہونے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی فرمایا کرتی تھی کہ ہائے کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتی کہ کوئی جانور مجھے کھا جاتا، مجھے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہ دینا پڑتا. ہمیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا نہ پڑتا. وہ کتنا خوف کا عالم ہوگا کہ جب اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو کے ہمیں حساب دینا پڑے گا. جب ایسی ہستیاں، ایسی ذاتیں اللہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنا پرسکون ہونا چاہیے. ہم 4 نمازیں پڑھ لیں نا، 4 نمازیں پڑھ لیں، ہمیں یہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آج وہی نازل ہوئی. ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب آج 4 نمازیں پڑھ لی ہیں، بس آج میرے سے بڑا کوئی بندہ اس دنیا میں دیندار اور مجھ سے بڑا نیکوکار بندہ کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں. ہمارا تو یہ عالم. اور وہ کیا فرمایا کرتے ہیں؟ جن کا دن رات صبح شام اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا کھانا پینا حضور کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا، حضور کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہائے کاش کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا حساب نہ کرے، حضور کے پیچھے ہی کسی طرف نکل کے جائے. آج ہمارا کیا عالم ہے؟ اپنا محاسبہ کرے. واقعات سننا صرف کانوں کی اور دل کی تسکین کے لیے نہیں ہے. یہ واقعات کا سننا اور سنانا دل اور کانوں کے سرور کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم خود ان پر عمل کریں. یہ واقعات 10 مرتبہ 20 مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ پہلے بھی سنے ہیں. کبھی بیٹھ کر محاسبہ کریں کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کیا ہے، ہم نے اس پر عمل کتنا کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی، ہاں یہ بات ایک میں کر دوں چونکہ ضمناً بات آ گئی ہے ہمارے ہاں. پہلے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات اسی مہینے کے اندر. یہ یاد رکھیں کہ ایک ہی مہینے کے اندر یہ سارے جو ہے یہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک ہی سال کے اندر یہ سارے واقعات نہیں ہوئے، مختلف سالوں کے اندر یہ واقعات رمضان المبارک میں پیش آئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کتنی بڑی ہستی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر شرم و حیا کا پیکر ہو سکتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی روشنی میں اٹھانا کہ کوئی غیر مرد میرے جنازے کی طرف دیکھ نہ سکے.
اور کل کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ پوچھ لیا کہ بتاؤ ذرا، میرا تو باپ نبی تھا، امام الانبیاء تھا، خاتم الانبیاء تھا، اور میرا یہ عالم تھا، پردے کا میرا یہ عالم تھا کہ میں اپنا جنازہ دن کی روشنی میں اٹھوانے کے قائل نہیں تھی، تو تم نے پردے کو کس طرح سے چھوڑ دیا؟ تم نے پردے کو کس طرح سے چھوڑ دیا؟ ذرا بتاؤ ذرا، کیوں جی، کیا جواب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عالم کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا جا رہا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ ہمارے حضور یہ کچھ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، جاؤ بیچ کے آؤ فاطمہ کا حق مہر رکھوانا۔ اور جب بیاہ کے گئی ہیں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چارپائی، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں ذرا سوچے کہ امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہو اور فرشتے ڈھول لے کر زمین پر نہ آ جاتے، کیوں؟ فرشتے جنت سے بسترے لے کر نہ آ جاتے کہ امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کو جنت کا بستر عطا کریں گے، مخمل کا بستر عطا کریں گے۔ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اپنے ہاتھوں سے کنویں سے پانی نکالتی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ آج ہماری بیٹیوں میں ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہو جائے نا سسرال میں، ہمارے دل کو ایسی کھینچ پڑتی ہے نا کہ ابھی جان نکل جائے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے، باندیاں آئی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ حضور سے ایک باندی تم بھی لے آؤ کہ تمہارے گھر کے کام کاج کے اندر وہ ہاتھ بٹھائے گی، ہاتھ بٹھائے گی۔ حضرت فاطمہ تربیت بھی نبی کی تھی، تربیت بھی نبی کی۔ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے پاس رش لگا ہوا ہے، لینے والے بہت ہیں، چپ کر کے واپس آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ کیا لائی نہیں؟ فرمایا حضور کے پاس رش ہی اتنا تھا، مجھے شرم آئی، میں واپس آ گئی، لینے والے ہی بہت تھے، میں واپس آ گئی۔ آج تو جب بیٹی آ جائے نا ہماری کچھ بھی ہو، ہم کہتے ہیں پہلے انہوں دیو، جڑیاں کھڑیاں ہیں بعد چ دینا، پہلے انہوں دو۔ امام الانبیاء کی بیٹی دیکھا اور چلے گئی، وہ بھی امام الانبیاء تھے، حضور اقدس صلی اللہ جو ساری دنیا کے ذرے ذرے پر شفیق ہو، ان کی اپنی اولاد کا کیا عالم ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی، دیکھا فاطمہ آئی اور چلے گئی، فاطمہ آئی اور چلے گئی۔ شام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے، فرمایا فاطمہ تم آئی تھی کچھ بات کیے بغیر ہی چلے گئی، کیا بات ہے بیٹا بتاؤ؟ تو کہنے لگی ابا جان کچھ بھی نہیں، ہائے ہائے، کہنے لگی کچھ بھی نہیں ابا جان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور یہ کچھ نہیں بتائیں گے آپ۔ حضور فرمایا پھر علی تم بتا دے کیا بات؟ کہنے لگے حضور آپ کے پاس غلام آئے، میں نے اسے کہا کہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غلام آئے ہیں، کچھ لے آ جا کے، تیرے کام کاج میں ہاتھ بڑھ جائے گا۔ تو کہنے لگی حضور کے پاس رش ہے، مانگنے کو دل نہیں کیا، حضور سے مانگتے ہوئے شرم آئی، واپس آ گئی۔ فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربان جاؤں، کیا فرشتے اللہ بھیجنا دیتا اس وقت؟ میرے محبوب کی بیٹی کو ضرورت ہے، جاؤ میری محبوب کی بیٹی کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ جا کر کے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میں تجھے ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسا کام نہ بتاؤں جو ان غلاموں سے بھی افضل ہو، تیرا کام بھی ہو جائے، ان کی محتاجی بھی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بتا دیں، فرمایا سارا دن جب کام کر کے تھک جاؤ، سارا دن جب کام کاج کر کے تھک جاؤ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر اور سو جایا کر، تجھے سارے دن کی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوگی۔ لینے کیا گئی تھی؟ لینے کیا گئی تھی؟ غلام، اور ملا کیا؟ دو جہانوں کے ولی نے کیا وظیفہ عطا فرمایا۔ ہاں یہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو بھی جا کے یہ وظیفہ بتایا کہ سارا دن کا جب تھکاوٹ ہو تو جب اس تھکاوٹ سے تنگ آ جاؤ تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو اور سو جاؤ، ایسی میٹھی نیند آئے گی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ اور یہ واقعاتاً ایسا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کے اندر یہ معمول ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے، لینے والا کون ہے؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں، ساری امت، میرے محبوب نے بھی یہ سوچا ہوگا فاطمہ کو تو میں غلام دے دوں گا، اس کا ابا اس کو غلام دے دے گا، لیکن جو میری امت کی ایسی بیٹیاں ہوں گی، ایسی جو میری امت کی بیویاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، جن کو غلام لینے کے لیے، نوکر چاکر کے لیے کوئی اسباب نہ میسر ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اپنی بیٹی کو یہ عمل دو، ساری قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ ہمارے دین نے تو ہمیں سکھایا بھائی، پل پل کا ہمیں ایک ایک نسخہ بتایا، لیکن خدا ہم اتنے بدبخت انسان ہیں کہ ہم لینے والے نہیں ہیں۔
پڑھنے والے نہیں، سیکھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔